اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے کھلاڑیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ذرا جلدی شروع ہو رہا ہے. لیٹ تو ہے لیکن مقابلتاً 9 اور 10 اور 10:30 ہے تو بہت بہتر ٹائم ہے. یہ ذرا آدمی فریش ہے. تو آج آپ کے لیے ایک ایسا آئٹم دے رہے جو دماغ بھی فریش ہو جائے. تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ رائل بھی ہے. رائل بھی میں نے جیسا بادشاہ بولتا ہے کہ ہم نے سزا دیا, ہم نے یہ دیا وہ دیا. تو ایک کرسچن پریچنگ ایسوسیشن کا پریسیڈنٹ تھا, پریچنگ یا پرنٹنگ ایسا کچھ تھا, یاد نہیں آ رہا, کافی پرانا بات ہے, یہ 25 سال ہو گیا ہوگا. تو وہ میرے کو ایک کتاب دیا جو ایک مسلمان کرسچن ہو کے لکھا تھا. بولا کہ کرسچن میں اس لیے ہو گیا کہ بہت سارا وجہ دیا کا باقاعدہ کتاب تھا. ایک اہم وجہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے, پھر ہم کا صیغہ کیوں استعمال کرتا. ہم کے میں نے جمع, ایک سے زیادہ. بولا اللہ ایک ہے تو میں بولنا چاہیے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, تو ہم کیوں بولتا ہے. اور میرے کو بولے اس کا جواب دو. تو میں اس کا تحقیق کرنا شروع کیا. تو تحقیق کیا تو میں 2 کاغذ لیا, ایک میں لکھا, ایک میں ہم لکھا. اور کنیکٹڈ آیت جو سمجھ میں آتا تھا تھوڑا سا بعد میں پڑھنا, خالی نمبر لکھ دیتے تھے کہ بعد میں تحقیق کریں گے. لیکن 20-25 صفحہ پڑھا, اس کے بعد بہت بھرنا شروع ہو گیا کاغذ. تو میں نے بولا جتنا کر چکے ہیں تحقیق اس کو ذرا سا دیکھ لو تاکہ ایک رخ مل جائے, اور باقی آیت پھر اس کے حساب سے سمجھ میں خود بخود آئے گا. تو اس میں دیکھا تو سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیت بہت خوبصورت ملا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ابراہیم علیہ السلام کو, ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو. ہم نے آرڈر دیا تو ہمارے گھر کا ہونا تھا, یا اگر میرا گھر ہے تو میں نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو. لیکن ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو. تو اس سے کلیئر پتہ چلا کہ کچھ مطلب ہے, ایسے ہی ہوائی فیرنگ نہیں ہے کہ رائل بھی بول کے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آرڈر دیا تو فرشتوں کے ذریعے, کارندوں کے ذریعے دیا. ڈائریکٹ ہم کلام تو نہیں تھا نا. موسیٰ علیہ السلام سے تو کبھی کبھی بات کر لیتے تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام سے تو بات نہیں کرتے تھے. تو وہ فرشتوں کے ذریعے آرڈر دیے. تو فرشتوں کو چونکہ انکلوڈ کیے تو ہم بولے, جیسا بادشاہ بھی جب بولتا ہے نا ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. ہم نے اس کو سزائے موت دیا کیونکہ پھانسی دینے میں کوئی تھا, کوئی جج بنا تھا, کوئی کچھ تھا. تو یہ سارے لوگ ملا کے ہم ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی اسے پوچھو تم نے کس سے شادی کی, تو یہ نہیں بولتا ہم نے اس رانی سے شادی کیا, تو سب کے لیے وہ رانی ہو جائے گی. بولتا میں نے اس سے شادی کیا. گانے میں آتا ہے ہم تم یہ باہر دیکھو رنگ لائے پیار, لیکن وہ غلط اردو ہے. وہ اصل ہونا چاہیے میں ہونا چاہیے, ہم نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو ایسے بہت سارے اور آیت ملے بعد میں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہم لوگ خود بول رہے ہیں کہ ہم نازل نہیں ہوتے لیکن اللہ کے آرڈر سے. تو اس کے میں نے یہ ہم اللہ کے علاوہ ہو گیا نا. اور دوسری جگہ ہے کہ ہم صف میں کھڑے ہیں, ہم سب کے ذمہ کام ہے, ہم اللہ کی تسبیح کرتے. تو یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا. پھر بہت سارے آیت میرے کو ملا کہ قیامت کے دن آنے والا ہے جس دن ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. یہ ہم بھی کچھ اور ہو گیا. اور پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے, لا الہ الا انت سبحانک پڑھتے ہیں نا, کنت من الظالمین. تو وہ ہم لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اس لیے دیا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. میں ہی رب ہوں, میرے سوا کوئی رب نہیں. یہ نہیں بولتے ہم ہی اللہ ہے, ہمارے سوا کوئی اللہ نہیں, بلکہ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ میں بہت دفعہ آیا ہے اور ہم بھی بہت دفعہ آیا ہے. اور خضر علیہ السلام کا نام سنے ہوں گے, جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیے تھے, کشتی میں سراغ کیے تھے, بچے کو مارے تھے اور ایک دیوار کھڑا کیے تھے. دیوار کے نیچے یتیموں کے لیے کچھ دولت رکھ کے گئے تھے, ماں باپ جو نیک تھے.
تو اللہ نے چاہا کہ بچے بڑے ہو جائیں ان کو ملے، اور وہ جو بچہ تھا وہ تھوڑا سا شرارت ٹائپ کا تھا، تو اس کو مار دیے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندہ نیک ماں باپ دے، تاکہ وہ نیک بچہ دے تاکہ ماں باپ کو سکون ملے، ماں باپ نیک تھے۔ تو کشتی کے بارے میں خضر علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، کہ کوئی بادشاہ آ رہا کا بیٹا آ رہا تھا، پرنس آ رہا تھا، تو وہ سب اچھا کشتی لے رہا تھا، تو میں نے کشتی میں سوراخ کیا، وہاں ہم نہیں بولے۔ اور بچہ کو مارنے میں بولے ہم نے بچے کو مارا کہ اللہ ایک اس کو نیک بچہ دے۔ اور دیوار کھڑا کرنے میں ہم بھی غائب ہو گئے، ادھر میں ہے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ دیوار کھڑا کرو، تاکہ وہ دیوار کھڑا کرنے میں بہت لمبا ٹائم لگتا، نہیں دیوار کے بعد وہ بچوں لوگ کو بڑا ہونے میں بہت ٹائم لگتا، تو جب تک وہ دیوار موجود رہے، نیچے کا دولت کسی کو پتہ نہیں چلے، کوئی غائب نہیں کرے، یہ ایک لمبا عرصے کے لیے بات تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے مرضی سے ہو رہا تھا۔ تو یہ بہت باریکی ہے ہم اور اللہ میں، تو اس میں خالی بلینک فائرنگ کر کے یہ نہیں۔ اچھا ہندو لوگ کے مذہب میں بھی یہ بڑے بڑے مخلوق ہیں، یہ بہت بڑے مخلوق ہیں جو اللہ کے کام کرتے ہیں۔ سورہ صافات میں ہے کہ یہ بڑے بڑے مخلوق بول رہے ہیں کہ ہم نے قریبی آسمان جو ہے دنیا کا، اس کو تاروں سے سجایا ہے، تو کتنے بڑے مخلوق ہوں گے جو تاروں سے سجا رہے ہیں، یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے سب اللہ کے مخلوق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا آیت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا تخلیق کیا، تو اس میں یہ مخلوق بھی انکلوڈ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا مرنے کے ٹائم، کہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس چلے گیا، جاتا اللہ کے پاس ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کے حضور میں نہیں جاتا ہے، اللہ کے بادشاہت میں پہنچ جاتا ہے، کارندوں کے پاس، کیونکہ سورہ مریم میں ہے کہ جب تم مرتے ہو تو ہمارے پاس آتے ہو۔ 80 نمبر آئے تھے، اور 95 نمبر 80 شاید ہے، آگے پیچھے ہوگا، 95 نمبر میں ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کے پاس اکیلے اکیلے جائے گا، اور قیامت کے دن جانے کے بعد میں اور بھی آئے تھے، اس میں لکھا ہے قبر سے نکلنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلے اکیلے جائے گا۔ تو جو عام مرنے کے ٹائم میں جاتا ہے وہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچتا ہے، وہ قیامت کے دن پہنچے گا، اس کے پہلے اللہ کے کارندوں کے پاس پہنچتا ہے، وہاں حفاظت سے وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو ہم سب جب ادھر میں کارندوں کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے ادھر پہنچائے، اور اچھے سے آخرت بھی بنے، اور آخرت کو سدھارنے کے لیے دنیا کو سدھارنا ضروری ہے کہ اللہ کے فرمان کے حساب سے چلے۔ قرآن پڑھو تو ربی زدنی علما بولو، اور یہ جب علم میں اضافہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجو، اور پسند آیا نہیں ہو اگر بیان تو بولو کہ آئندہ کوشش کریے گا بہتر ہو، اور اگر پسند آیا تو تالیوں کے ساتھ رخصت کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، کیسا ہے؟ بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔